العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف في ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. فیضان گرامی، ہر انسان اس دنیا میں اپنی دولت و ثروت اور اپنے سرمایے سے پیار کرتا ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو سرمایہ، جو دولت اس کے پاس ہے وہ اس کے ہاتھ سے جانے نہ پائے. اچھی بات بھی ہے، اسلام بھی ہم سے یہ نہیں کہتا ہے کہ اپنی دولت کو آگ لگا دو. لیکن عزیزو، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں، کچھ دولت وہ ہے جن کی قیمت کم ہوتی ہے، کچھ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. سائیکل بھی ایک دولت ہے، لیکن ظاہر سے بات ہے بائک کے مقابلے میں سائیکل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بائک بھی ایک دولت ہے، لیکن کار کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ دولت کا تصور جو ہے، یہ جو ہے نسبی تصور ہے. سب سے بڑی دولت انسان کی کیا ہے؟ کیونکہ جب کبھی دو دولت میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو چھوٹی دولت کو انسان کو قربان کر دیتا ہے بڑی دولت کے لیے. یہ مال و زر بھی دولت ہے، صحت بھی دولت ہے. صحت کی خاطر انسان دولت کو قربان کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ برسہ برس کی محنت کی کمائی ایک لحظے میں صحت کی خاطر انسان کو قربان کر دینا پڑتا ہے. اولاد بھی ایک نعمت ہے، ایک دولت ہے. اولاد کی خاطر انسان اپنا سارا سرمایہ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مکیش امبانی کے پاس بہت پیسہ ہے. مکیش امبانی کا بیٹا اگر بیمار ہو جائے اور بیماری کے لیے ان کو پوری دولت خرچ کرنی پڑ جائے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دولت سب ایک طرح کی نہیں ہے، کچھ کا مرتبہ کم ہے، کچھ کا مرتبہ زیادہ ہے. سب سے بڑی دولت انسان کے لیے کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت دین کی دولت ہے. سب سے بڑی دولت دین کی دولت ہے. یہی وہ دولت تھی جسے بچانے کے لیے امام حسین کربلا کے میدان میں آئے تھے. مشہور قول ہے، اگرچہ امام حسین کا قول نہیں ہے مگر امام حسین کی زبانی ہے، ان کی ترجمانی گویا کی گئی ہے. ان کان دین محمد لم یستقم اللہ بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین محمد کی بقا میرے قتل ہو جانے پر منحصر ہے، تلواروں آگے بڑھو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ حسین ابن علی کس عظیم ہستی کا نام ہے،
ہماری جان قربان ہو جائے یہ اور معنی رکھتا ہے، سلمان کی جان قربان ہو جائے یہ اور معنی رکھتا ہے، حبیب کی جان قربان ہو جائے یہ اور معنی ہے، حسین ابن علی کی جان قربان ہو جائے دین کی خاطر۔ تو سب سے بڑا سرمایہ انسان کی زندگی کا کیا ہے؟ دین ہے۔ انسان کے پاس جب یہ دولت آ جاتی ہے، جب اسے دیندار کہا جانے لگتا ہے، تب وہ مومن بنتا ہے۔ مومن کا لقب کب ملے گا؟ جب انسان دیندار ہو جاتا ہے۔ دینداری کے بعد انسان کو مومن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے مومن؟ مومن وہ جو پہلے مرحلے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر ایمان اور اس بات پر ایمان کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کا کوئی شریک فقط بت نہیں ہوتے ہیں، شریک صرف بت نہیں ہیں، کبھی بت کو شریک بناتا ہے، کبھی درخت کو شریک بناتا ہے انسان، کبھی جانور کو شریک بناتا ہے، کبھی کرسی کو شریک بناتا ہے، کبھی دولت و ثروت کو شریک بنا لیتا ہے، کبھی بزنس کو شریک بنا لیتا ہے، کبھی جاب کو شریک بنا لیتا ہے۔ لیکن مومن جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو پھر سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہوتا ہے قل اللہ ثم ذرہم، اللہ کہو اور اللہ کہنے کے بعد سب کو چھوڑ دو۔ جو بھی اللہ کے مقابلے میں آ جائے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ ثروت ہو، چاہے وہ عہدہ ہو، منصب ہو، اولاد ہو، کنبہ ہو، خاندان ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، جو بھی اللہ کے مقابلے میں آ جائے انہیں ٹھوکر مار دو۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی ہے امریکہ بھی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں قل اللہ ثم ذرہم، اللہ کہو پھر اللہ کے مقابلے میں جو بھی آ جائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس دنیا میں جس سے انسان محبت کرتا ہے، اور اس محبت پر کوئی بندش اور پابندی بھی نہیں، اسلام نے منع نہیں کیا ان سے محبت کرنے کے لیے۔ خوب انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، منع کیا اسلام نے؟ نہیں۔ اولاد سے محبت کرتا ہے، بھائی بہن سے محبت کرتا ہے، کنبے سے محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے کاروبار سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر بار سے محبت کرتا ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن جب ان کی محبت خدا کی محبت کے مقابلے میں آ جائے، ایک طرف خدا کی محبت، موقع ایسا آ گیا ہے یا اللہ کی محبت کو ان پر قربان کریں یا ان کی محبت کو اللہ پر قربان کر دیں، تو ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے پھر؟ مومن کی شان یہ ہے کہ ان سب کی محبت کو قربان کر دے اللہ کی محبت پر۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ 8 محبتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ 8 محبتیں نیچر ہیں، یہ جو ہے نیچرل ہیں، فطری ہیں۔ قرآن کہتا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے نگاہوں میں ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بھائی بہن کی محبت، بیوی کی محبت، بیوی کے لیے شوہر کی محبت، کنبے کی محبت، وہ مال جو تم نے اکٹھا کر رکھا ہے اس کی محبت، وہ بزنس و تجارت جس کے ٹھپ ہونے کا تمہیں ہمیشہ خدشہ لگا رہتا ہے اس کی محبت، وہ گھر جو تم نے بڑے چاؤ سے بنایا ہے اس کی محبت، ان کی محبت اگر تمہاری نگاہوں میں خدا، اس کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ یقیناً محبت کرنا چاہیے، عرض کر رہا ہوں اسلام مخالف نہیں ہے مگر لمٹ ہے۔ ان سب کی محبت ہے لمیٹڈ،
اللہ کی محبت ہے انلمیٹڈ، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کی محبت پر سب کو قربان کر دیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے مومن۔ مومن اللہ پر ایمان اس طرح سے، اس کے بعد مومن قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ قیامت یعنی وہ جگہ جہاں ہمارا حساب ہوگا، جہاں ہمیں اچھے اعمال کا انعام ملے گا، برے اعمال کی سزا ملے گی۔ چھوٹے سے چھوٹی برائی، چھوٹی سے چھوٹی اچھائی، نہ اچھائی نظر انداز ہوگی اور نہ برائی نظر انداز ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر نیکی کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ شاید ہمیں اپنی اس نیکی کا احساس بھی نہ ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ہم شاید اسے نیکی سمجھتے مگر اللہ کے یہاں حساب ہے، بڑا دقیق حساب ہے اللہ کا۔ چھوٹی سی چھوٹی برائی جسے ہم برائی سمجھتے بھی نہیں ہیں، قیامت وہ دن جہاں حساب ہوگا اور بڑا سخت حساب ہوگا۔ دیکھیے، ایک تو حساب دینا خود بہت مشکل کام ہے۔ حساب کا نام سنتے ہی پسینہ آ جاتا ہے، چاہے ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے صوفے پر بیٹھ کے حساب کیوں نہ دینا پڑے، پسینہ آ جاتا ہے۔ قیامت کے دن کا حساب بڑا عجیب ہے۔ حساب جس وقت ہو رہا ہوگا، زمین اتنی جل رہی ہوگی، انسان ایک پیر اٹھائے گا ایک پیر رکھے گا، کھوپڑی کھول رہی ہوگی، چہرہ دھواں دھواں ہے، پیاس سے زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ایسے میں حساب دینا، وہ پوری زندگی کا حساب، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ پیغمبر اکرم اسے عملی طور پر، آخر بعض دفعہ زبان سے جو بات کہی جائے تو بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر اس کو عملی شکل میں پیش کر دیا جائے، اسٹیج پر اگر اس کو پیش کر دیا جائے عملی شکل میں، تو بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم نے چاہا کہ عملی طور پر بتائیں کہ قیامت میں حساب کیسے ہوگا۔ اپنے دو صحابیوں کا انتخاب کیا، ایک کا نام سلمان، ایک کا نام ابو ذر، ایک 10 درجے والا، ایک 9 درج، ٹاپ کے جو اصحاب میں سے تھے۔ 2 درہم سلمان کو دیا، 2 درہم ابو ذر کو دیا، کاہے کے لیے؟ جاؤ خرچ کرو۔ اب ظاہر سے بات، اس سے زیادہ حلال پیسہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ پیغمبر کا دیا ہوا پیسہ، اس سے زیادہ حلال پیسہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ بھی جاؤ خرچ کرو، اجازت ہے خرچ کرنے کی۔ سلمان اور ابو ذر دونوں نے اپنے اپنے اعتبار سے پیسہ خرچ کر دیا۔ جب خرچ ہو گیا تو پیغمبر نے کہا آؤ حساب دو۔ حساب بھی کیسے؟ قیامت کے لیے کا ایک پورا منظر تیار کیا پیغمبر نے۔ 2 بڑے بڑے پتھر منگائے، انہیں اچھی طرح سے گرم کر دیا، قیامت کی زمین تیار ہو گئی۔ اور سورج تو عربستان کا ہوتے ہی ہے قیامت والا۔ دوپہر کا وقت ہے، کھڑا کر دیا، ابو ذر اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ اور اب بتاؤ 2 درہم کیا کیا؟ حلال پیسے کا حساب ہے، حرام کا نہیں ہے۔ ابو ذر بتاؤ اس 2 درہم کا کیا کیا؟ ابو ذر آئے کھڑے، پیر جل رہا ہے، ایک پیر اٹھا رہے ہیں ایک پیر رکھ، بالکل قیامت والا منظر۔ یا رسول اللہ، آپ نے 2 درہم ہمیں دیا، ہم نے اس سے انگور خریدا، روٹی خریدا، گوشت خریدا، کھجور خریدا، کپڑا خریدا، برتن خریدا، جو خرید۔ اب جب تک ختم سب حلال خرچ ہوا ہے، حرام نہیں، لیکن جب تک لسٹ پوری نہیں ہو جائے گی پتھر سے اتر نہیں سکتے۔ لسٹ پوری ہو گئی، پتھر سے اتر آئے۔ کہ سلمان اب تمہاری باری، کھڑے ہو جاؤ پتھر پہ، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ سلمان آئے، یا رسول اللہ 2 درہم آپ نے ہمیں دیا، میں نے فقیر کو دے دیا، خدا حافظ۔ قصہ تمام۔ یاد رکھیے، جتنا خرچ کریں گے اتنا حساب دینا ہوگا۔ آج کی مغربی تہذیب کیا کہتی ہے؟ جتنا زیادہ کنزیوم کریں اتنا ہی زیادہ آپ کا کریڈٹ بڑھتا ہے، آپ کا اعتبار اتنا ہی بڑھتا ہے جتنا آپ زیادہ خرچ کریں، جتنا زیادہ کنزیوم کریں گے۔ اسلام کا معاملہ الٹا ہے،
زیادہ خرچ کرنا فضیلت نہیں ہے، کم خرچ ہونا فضیلت ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جب مولا نے حضرت کی سیرت بیان کی ہے کہ پیغمبر ہے، سیرت میں اچھی باتیں بیان کی جاتی ہے نا، فضیلتی بیان کی جاتی ہے، تو جب مولا نے سیرت بیان کیا تو وہاں پر وہ سرما اور زلفیں اور کاجل اور کمبل کی بات نہیں ہے، وہاں جو سیرت پیغمبر کے بیان کر رہے فرماتے کان رسول اللہ خفیف المعونہ، رسول خدا کی شان یہ تھی کہ رسول خدا کم خرچ تھے۔ ہم زیادہ خرچ کر کے فخر کرتے ہیں۔ کان رسول اللہ خفیف المعونہ، تو قیامت پر ایمان کی یہاں ہمیں حساب دینا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو نصب کریں گے۔ فلا تظلم نفس شیئا، حساب ہوگا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، نہ کسی کی اچھائی ماری جائے گی اور نہ کسی کو خامخواہ سزا دی جائے گی، نہ جرم سے زیادہ کسی کو سزا دی جائے گی اور نہ کسی کا حق مارا جائے گا۔ فلا تظلم نفس شیئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی نے سرسوں کے دانے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا، اچھا یا برا، ہم اسے وہاں پیش کریں گے۔ قیامت کے دن دنیا تہوبالا ہو جائے گی نا، تمام چیزیں تہوبالا ہو جانے کے باوجود نہ کسی کی برائی گم ہوگی نہ کسی کی نیکی۔ اتینا بہا، خدا کہتا ہے ہم اسے قیامت میں حاضر کریں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم اکیلے ہی حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مومن قیامت پر ایمان یعنی اس بات پر ایمان، مومن کو پیغمبر کی اس حدیث پر بھی ایمان ہوتا ہے۔ پیغمبر فرماتے یاتی من امتی یوم المحشر بصلاة وصیام وحج وزکوٰۃ، قیامت کے دن کیا ہے؟ قیامت کے دن ہماری امت میں سے ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے مقبول نمازیں پڑھی ہیں، ایک نماز ہے اور ایک نماز مقبول۔ ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں مقبول ہے کہ نہیں ہے، انشاءاللہ کہ مقبول ہے، امید لگائے بیٹھے ہیں، مگر خطرہ ہے کہ قبول نہ ہو، یہ بھی ہے۔ وہ نماز مقبول لے کر کے آیا ہے، مقبول روزہ، مقبول حج، مقبول زکوٰۃ، عبادات کے مرحلے میں اتنے بڑے درجے پر فائز ہے کہ مقبول نمازیں بھی ہیں، مقبول روزہ بھی ہے، مقبول حج بھی ہے، مقبول زکوٰۃ بھی ہے، یہ تو بالکل مطمئن ہے کہ جنت تو ہماری پکی۔ یہ تو عبادت کا عالم ہے، لیکن اخلاق کا عالم کیا ہے؟ دو موضوع ہے نا، عبادت ہی تنہا تو نہیں ہے۔ اخلاق کا عالم یہ تھا کہ شتم ھذا وہتک ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا، ترم خواہ تھے، اپنے آگے کبھی کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، کبھی انہیں گالی دے دیا، کبھی انہیں تھپڑ مار دیا، کبھی ان کی عزت کا سودا کر دیا، کبھی ان کا مال کھا لیا۔ عبادتیں ماشاءاللہ ایک کلاس، مقبول نماز، مقبول زکوٰۃ، مقبول روزہ، مقبول حج، لیکن اخلاقی طور سے حالت یہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اس کو تو دین سمجھے ہی نہیں آتا نا، دین تو فقط نماز کا ہے، پیشانی پہ سجدے کا نشان آ گیا ماشاءاللہ، دن بھر مسجد میں بیٹھے مفاتیح کھولے بیٹھے رہے، کیا کہنا، ان سے اچھا تو کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ نہیں معصوم کہتے کسی کو پرکھنا تو اس کے نماز روزے کو مت دیکھو، کسی کو پرکھنا ہے نماز روزے کو مت دیکھو، معاملات کو دیکھو۔ آیا ہے میدان محشر میں عالم یہ ہے، مقبول نماز، مقبول روزہ، مقبول حج، مقبول زکوٰۃ، مگر ساتھ میں اخلاقیات کے اعتبار سے انہیں گالی دیا ہے، انہیں تھپڑ لگایا ہے، ان کا حق مار لیا ہے، ان کی توہین کر دیا ہے۔ خب میدان محشر ہے نا، حساب ہوگا نا،
جسے گالی دیا تھا وہ آ گیا، یا اللہ اس نے مجھے گالی دیا تھا۔ جس کی توہین کیا تھا وہ آ گیا، اس نے میری توہین کی۔ جس کا مذاق اڑایا تھا وہ آ گیا، اس نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ ایکسکیوز می، معاف کر دیجئے، ہو گیا۔ کیا ہوگا پھر؟ ان کا مال کھایا تھا، مال واپس کرو۔ تو مال کہاں سے لائیں واپس کرو؟ مال تو چھوڑ کے آئے دنیا میں، مال تو لے کے جا نہیں سکتے۔ جو بھی تھے آپ، لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، کچھ بھی تھے، وہ سب وہاں چھوڑ کے آئے۔ یا اللہ ان کی دکان تھی، ان کی دکان پہ سامان خریدنے ہم آئے تھے، ہم اجنبی تھے، مارکیٹ میں 20 روپے کا یہ مال تھا، انہوں نے ہم کو 25 روپے میں بیچا، دو انہیں 5 روپیہ۔ ایک عالم دین، بزنس مین، دکانداروں، تاجروں کے درمیان تقریر کر رہے تھے، موعظہ کر رہے تھے۔ موعظہ کرتے کرتے انہوں نے کہا بھائی دیکھو خیال رکھنا، پردیسی مسافر تمہیں دھوکہ دے کے نہ چلا جائے۔ سب ہنسنے لگے، مولانا آپ الٹی بات کر رہے ہیں، پردیسی مسافر ہمیں کیا ٹوپی پہنائے گا؟ ہم اسے ٹوپی پہنائیں گے نا، کیونکہ پردیسی مسافر کو تو مارکیٹ کا ریٹ معلوم ہی نہیں ہے، جو چاہیں گے لے لیں گے اس سے۔ کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کہیں پردیسی مسافر تمہیں دھوکہ دے کے نہ چلا جائے۔ کہا مولانا پھر آپ عجیب بات کر رہے ہیں، دھوکہ تو ہم دیں گے، وہ ہمیں کیا دھوکہ دے گا؟ 10 کا مال 20 میں ہم اسے بیچیں گے، 10 روپے کی ٹوپی ہم نے پہنا دی۔ کہ اگر معاملہ دنیا میں ختم ہو جاتا تب تو صحیح تھا کہ تم نے ٹوپی پہنایا، لیکن جب قیامت کے دن حساب ہوگا اور وہ کہے گا پروردگار میرا 5 روپیہ، پروردگار کہے گا واپس کرو، کہے گا میرے پاس تو نہیں ہے، تو کیا بینک کرپسی فائل کرو گے؟ دنیا میں ہوتا ہے نا بینک کرپسی فائل کیا، فری ہو گئے، آزاد ہو گئے، ہے نا؟ کیا وہاں بینک کرپسی نہیں ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ پیغمبر فرماتے فَيُؤْتَى مِنْ حَسَنَاتِهِ إِلَيْهِ، ان کی نیکیاں لے کر کے اسے دے دی جائیں گی۔ 5 روپے کی ٹوپی پہنایا تھا نا سن 2020 میں یا 2019 میں، حج کرنے گئے تھے نا تم؟ ہاں گئے تھے حج کرنے، اللہ تعالیٰ کہتا وہ حج کا ثواب ان کو دے دو۔ کیا مطلب؟ ارے حج ہوا تھا 4 لاکھ میں، محنت الگ، زحمت الگ، قیمت 4 لاکھ، 4 لاکھ 5 روپے کے بدلے میں۔ فَيُؤْتَى مِنْ حَسَنَاتِ، ان کی نیکیاں اسے دے دی جائیں گی۔ عالم نے کہا سمجھ میں آیا، پردیسی نے ٹوپی پہنایا یا تم نے ٹوپی پہنایا؟ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ مقبول نماز، مقبول روزہ، مقبول حج، مقبول زکوٰۃ سب لے کر کے آئے ہیں، مقبول عزاداری لے کر کے آئے ہیں۔ عزاداری کا ثواب کم تو نہیں نہ ہے؟ آنسوؤں کا ثواب کوئی کم ہے؟ آنسو لے کر کے آئے ہیں، ماتم لے کر کے آئے ہیں، مگر شکایت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں۔ چلو بھائی، انہیں ٹوپی بنایا تھا، 5 روپے کے بدلے میں حج چلا گیا، وہ آئے مجھے گالی دی تھی، اب انہیں کیا دے کر نماز لے جاؤ۔ ان کی توہین کی تھی، روزہ لے جاؤ۔ ان کو تھپڑ مارا تھا، عزاداری کا ثواب لے جاؤ۔ ایک ایک کر کے اعمال۔ اچھا کچھ لوگ وہ ہیں ماشاءاللہ نیکیاں کافی لے کے گئے ہیں، برائیاں بھی ہیں مگر اتنی نہیں ہیں، تو دینے کے بعد بھی اکاؤنٹ میں رہ گیا، محل نہ جھوپڑا وپڑا تو مل جائے گا جنت میں۔ مگر بعض اتنے ترم خواہ ہیں، انہوں نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں تھا، ایک ایک چیز جا رہی ہے، ایک ایک چیز جا رہی ہے، ہوتے 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 ساری نیکیاں ختم ہو گئیں۔ ایام فاطمیہ بھی چلے گئے، محرم بھی چلا گیا، سفر بھی چلا گیا، حج بھی، زیارت بھی، کربلا بھی، مگر شکایت کرنے والوں کی ابھی تعداد باقی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اب بینک کرپسی فائل ابھی بھی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ اخذت من خطیاتہ وطرحت علیہ، جسے گالی دی تھی اس کا گناہ ان کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔
جس کی غیبت کی تھی اس کا گناہ ان کے کھاتے میں. ارے اپنے ہی گناہ پہلے سے کیا کم تھے کہ دوسروں کے گناہ بھی کھاتے میں آ جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. مومن کو اس پر ایمان ہے, پیغمبر کی اس حدیث پر ایمان ہے. اب اس ایمان کے نتیجے میں پھر مومن کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا. مومن کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. مومن پھر کسی کو معلوم ہے نا انجام کیا ہوگا. ایمان ہے اس کو, اللہ پر بھی ایمان, قیامت پر بھی ایمان. اب نہ کسی کو گالی دیتا ہے, نہ ہر چیز میں اپنے نفس کو قابو میں کیے ہوئے ہے, نہ شہوت میں بے قابو ہے, نہ دولت کے میدان میں بے قابو ہے. انسان جب اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے تو خدا ایسے مومن کا عاشق ہو جاتا ہے. اب صرف خدا سے بندے کو عشق نہیں ہے, بلکہ خدا کو مومن سے عشق, مومن کو خدا سے عشق, خدا کو مومن سے عشق, دو طرفہ عشق ہے, ون وے نہیں ہے, دونوں ایک دوسرے سے. جب بندہ اس درجے پر ایمان کے پہنچ گیا تب خدا کیا کہتا ہے, مومن تیرا درجہ میری نگاہ میں اتنا عظیم ہے کہ من احان مومنا فقد احاننی. اگر کوئی اس مومن کی توہین کرے گا تو اس نے گویا میری توہین کی ہے. اس مومن کی توہین مجھ سے جنگ کا اعلان. حضور اکرم فرماتے ہیں کہ ما من شیء احب الی اللہ من عبد من المؤمن التائب. اللہ کی نگاہ میں اس مومن سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہو. ما احب شیء عند اللہ من العبد المؤمن یا ما افضل عند اللہ من العبد المؤمن. عبد مومن سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں کوئی محبوب نہیں ہے. عبد مومن سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں کسی کی فضیلت, حتیٰ فرشتوں کی بھی فضیلت نہیں ہے. اب اس عبد مومن کا درجہ اللہ کی نگاہ میں جبریل سے بھی زیادہ ہے. کیوں جبریل سے زیادہ ہے؟ جبریل نے اطاعت کی کیونکہ ان کے نافرمانی کا امکان نہیں تھا, گنجائش نہیں تھی. مگر عبد مومن نے اللہ کی نافرمانی اس لیے نہیں کی کہ امکان نہیں تھا, عشق خدا میں اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. مجبوری میں گناہ نہ کرنا اور ہے, عشق خدا میں گناہوں سے دوری اختیار کرنا اور ہے. گناہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا, گناہ کے چانسز تھے, کر سکتا تھا, امکانات فراہم تھے, اس کے باوجود عظمت خدا کے پیش نظر اپنے کو گناہ سے محفوظ رکھا. تو دوہرا رابطہ, جب بندہ اتنا خدا کا عاشق ہو جاتا ہے تو پھر خدا بھی اپنے بندے سے عشق کرنے لگتا ہے. حدیث قدسی سنیے, حدیث قدسی سنیے, کیا مرتبہ ہو جاتا ہے اس مومن کا خدا کی نگاہ میں. مومن کا تذکرہ کر رہا ہوں, امیر المومنین کا نہیں, مومن کا تذکرہ کر رہا ہوں. حدیث قدسی سنیے, لَيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِّنِّي مُسْتَغِلَّ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ. جو ہمارے مومن بندے کو ذلیل کرتا ہے اس سے میری جنگ ہے. درجہ مومن کا کہاں تک پہنچ گیا؟ اللہ کہتا ہے لِيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِّنِّي مُسْتَغِلَّ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ. میرے بندے مومن سے, میرے بندے مومن کو ذلیل سمجھنے والا مجھ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. ہوش میں رہے, کبھی بھی مومن کی توہین کا سبب نہ بنے کہ مومن کی توہین خدا کی توہین. من احان مومنا فقط احاننی. عجیب جملہ اس کے بعد ہے, پروردگار ارشاد فرماتا ہے ما ترددت لشیء معنا فاعلہ.
خدا کہتا ہے میں جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو ہمارے یہاں کوئی پس و پیش نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں کریں نہ کریں، کریں نہ کریں، کریں نہ کریں، تھوڑا سا یہ جو ہے جھجھک پائی جاتی ہے اکثر اوقات۔ خدا کے یہاں تو کن فیکون ہے نا۔ اللہ کہتا ہے ما ترددوا لشیء وانا فاعلہ مثل ترددی فی موت المومن، مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا ہے سوائے مومن کی روح قبض کرتے وقت، کروں کہ نہ کروں، مومن کی روح کروں نہ کروں۔ انی لاحب لقاءہ، میں چاہتا ہوں کہ مومن کی روح قبض کر لوں، اس کو اپنے پاس بلا لوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ انی لاحب لقاءہ ویکرہ الموت، میں چاہتا ہوں وہ میرے پاس آ جائے مگر مومن کو موت پسند نہیں ہے۔ تب کیا کریں؟ مومن کی مرضی کے خلاف اٹھا لے جائیں؟ اللہ مومن کی موت، حدیث قدسی ہے، مومن کی موت بھی اس کی مرضی سے ہوگی۔ میں بلانا چاہتا ہوں، وہ آنا نہیں چاہتا ہے۔ لَأَصْرَفُهُ عَنْ، میں ملک الموت سے کہتا ہوں ملک الموت چلے آؤ، چلے آؤ واپس، مرنا تو ہر ایک کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ابھی نہیں آنا چاہتا ہے، واپس چلے آؤ۔ البتہ جاؤ اس کے پاس، مہربان باپ کی شکل میں جاؤ، اسے جا کر کے جنت کے باغات دکھاؤ، اسے بتاؤ کہ یہاں سے نکل کے تمہیں کیا ملنے والا ہے، اسے بتاؤ کہ یہاں سے نکلو گے تو رسول خدا کی زیارت ہوگی، یہاں سے نکلو گے تو امیر المومنین کی زیارت ہوگی۔ جب ملک الموت یہ ساری چیزیں مومن کو دکھائیں گے تو مومن مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جب تک مومن نہیں چاہے گا، پھر عجب جملہ اس کے بعد ہے کہ لو لم یکن فی الدنیا الا واحد من عبد المومن لاستغنیت عنہ من جمیع خلقی، اگر پوری کائنات میں صرف ایک بندہ مومن رہ جائے یہی میرے لیے کافی ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ مقام کس کا ہے؟ یہ درجہ کس کا ہے؟ مومن کا ہے۔ یہاں تک اگر بات سمجھ میں آئی تو اب سنیے، سورہ نصر پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ میرے حبیب جب آپ نے اسلام کی دعوت شروع کی، لوگوں نے آپ پر پتھر یہ جو ہے برسانا شروع کر دیا، آپ کے راستے میں کانٹا بچھانا شروع کیا، آپ کو شاعر، پاگل، مجنون، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، طرح طرح کی آپ کو اذیتیں دی گئیں، یہاں تک کہ آپ مکہ چھوڑ کے جانے پر مجبور ہو گئے۔ مدینے میں آئے، مدینے میں آنے کے بعد آپ کو استحکام ملا، جنگیں شروع ہوئی، جنگوں میں کامیابی ہوئی، دائرہ آپ کا بڑھا، اسلام لوگ لانے لگے، جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ہم نے آپ کی مدد کی، نصرت کی ہم نے آپ کی۔ ہماری نصرت اور مدد اور آپ کے ثبات قدم کے نتیجے میں آپ کو مومنوں کی دولت ملنے لگی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ، یعنی کیا مطلب؟ لوگ مومن بننے لگے۔ اے میرے رسول، ماضی آپ کا یہ تھا کہ لوگ آپ پر پتھر پھینکتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے، اب عالم یہ ہے کہ آپ کو مومنوں کا ایک بڑا سرمایہ مل گیا۔ میرے حبیب، مومن بڑا عظیم سرمایہ ہے۔ اتنا عظیم سرمایہ اگر ملا ہے، جس نعمت کا شکر بھی تو ادا کرنا ہے۔ آپ کو اتنی بڑی نعمت ہم نے دے دی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب اپنے پروردگار کی حمد بھی کیجئے اور استغفار بھی کیجئے۔ عزیزو، مومنوں کا سرمایہ جب پیغمبر کو ملا تو خدا نے کیا چاہا؟ تسبیح پڑھیے، اللہ کی حمد کیجئے، استغفار کیجئے۔ ایک نعمت پیغمبر کو اور ملی،
وہ نعمت جب پیغمبر کو ملی تو اب تسبیح کافی نہیں ہے، اب حمد کافی نہیں ہے۔ کون سی نعمت؟ جب اللہ نے پیغمبر کو نعمت فاطمہ عطا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب میں نے آپ کو کوثر فاطمہ دیا ہے، آپ کو وہ خیر دے دیا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب تسبیح سے کام نہیں چلے گا، اب فقط الحمدللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، اب فقط استغفر اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اب آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی، نماز ہی نہیں وَانْحَرْ، قربانی بھی دینی پڑے گی، وہ بھی بکرے کی قربانی نہیں، اونٹ کی قربانی دینی پڑے گی۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ سارے مومنین کی دولت ایک طرف، جب مومنین کی دولت ملی تو پیغمبر سے کیا چاہا؟ سبحان اللہ کہہ دیجئے، الحمدللہ کہہ دیجئے، استغفر اللہ کہہ دیجئے، کافی ہے، کیونکہ جیسی نعمت ویسا شکر۔ لیکن جب نعمت فاطمہ ملی، نعمت کوثر جب اللہ نے پیغمبر کو عطا کی، نعمت کوثر جب اللہ نے عطا کی، پیغمبر اب تسبیح سے کام نہیں چلے گا، اب الحمدللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، اب استغفر اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز بھی پڑھنا پڑے گی، وَانْحَرْ، نہر اس اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں نا، بکرا کافی نہیں ہے، سب سے بڑا حلال جانور جو ہے اس کی قربانی دینا پڑے گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عظمت فاطمہ، کیا ہے عظمت فاطمہ؟ اگر امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، فاطمہ زہرا کی سیرت میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے صدیقہ طاہرہ کا، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ فرماتے ان الحسن والحسین سبطہ هذه الامہ، حسن و حسین اس امت کے نواسے ہیں۔ وہما من محمد کمکان العینین من الراس، حضرت سے حسن و حسین کو وہی نسبت ہے جو آنکھوں کو سر سے ہوتی ہے۔ وَأَمَّا أَنَا فَكَمَكَانِ الْيَدِ مِنَ الْبَدَنِ، اور مجھے پیغمبر سے وہی نسبت ہے جو ہاتھ کو بدن سے ہوتی ہے۔ وَأَمَّا فاطمہ، فاطمہ کو پیغمبر سے کیا نسبت ہے؟ حسنین کی نسبت وہی ہے جو آنکھ کو سر سے ہے، میری نسبت وہی ہے جو ہاتھ کو بدن سے ہوتی ہے۔ فاطمہ کو پیغمبر سے کیا نسبت؟ اما فاطمہ کمکان القلب من الجسد، فاطمہ کو پیغمبر سے وہی نسبت ہے جو دل کو بدن سے ہوتی ہے۔ ہاتھ نہ ہو پھر بھی بدن رہے گا، آنکھیں نہ ہو پھر بھی بدن رہے گا، دل نہ ہو تو بدن کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ پہ مشیت کو ناز ہے، کردار فاطمہ پہ رسالت کو ناز ہے، بیوی علی کی 11 اماموں کی ماں ہے یہ، نسبت پہ فاطمہ کی رسالت کو ناز ہے، اور محمد و آل محمد صلوات۔ کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے صدیقہ طاہرہ کا۔
پیغمبر اکرم اپنی بیٹی کو خطاب کر کے کہتے فاطمہ اذا استقر اولیاء اللہ فی الجنہ، جب سارے اولیاء خدا جنت میں آ گئے، اولیاء خدا میں انبیاء بھی ہیں نا، سارے انبیاء سارے اولیاء جنت میں آ گئے، خوب جنت میں ساری نعمتیں موجود ہیں، ساری نعمتیں موجود، انبیاء ایک نعمت سے بھی محروم ہیں، وہ ہے نعمت زیارت فاطمہ۔ اذا استقر اولیاء اللہ فی الجنہ، جب سارے اولیاء خدا جنت میں آ جائیں گے، انبیاء اللہ سے درخواست کریں گے بارے ساری نعمتیں تو مل گئیں، لیکن اگر زیارت فاطمہ کی نعمت نہیں تو سب ہیچ، پھر اللہ اجازت دے گا زورک آدم ومن دونہ من الانبیاء، اے میری بیٹی پھر آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء فاطمہ زہرا کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے۔ یہ عظمت فاطمہ ہے۔ پیغمبر اکرم جناب سلمان کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا سلمان من احب فاطمہ ادخلہ اللہ فی الجنت معی، یہ سلمان جو فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اسے جنت میں میرے ساتھ جگہ دے گا، اسے جنت نہیں پیغمبر کے جوار میں جگہ دے گا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُ أَدْخَلَهُ فِي النَّارِ، اور جو فاطمہ سے بغض رکھے گا اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ یا سلمان حب فاطمہ ينفع فی مئت مواطن، اے سلمان فاطمہ کی محبت 100 جگہوں پہ کام آئے گی، 100 جگہوں پہ کام آئے گی، اور کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ ایسر تلک المواطن، ان 100 میں سے سب سے آسان جگہیں، آخر مشکل جگہیں بھی ہیں اور آسان جگہیں بھی ہیں، اگر مشکل جگہوں پر کوئی اپنا کام مل جائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے نا۔ ایسر تلک المواطن، 6 مقام کو پیغمبر بیان کرتے، آسان ترین ان 100 میں سے 6 جگہیں ہیں، بقیہ کتنے مشکل ہوں گے، وہ 6 کتنے اہم ہیں، کون ہے وہ؟ ایسر تلک المواطن الموت، جس وقت فرشتہ مرگ آئے گا روح قبض کرنے کے لیے محبت فاطمہ وہاں کام آئے گی۔ والقبر، جب قبر میں دفن کیے جائیں گے تب محبت فاطمہ کام آئے گی۔ والمیزان، جب ہمارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تب محبت فاطمہ کام آئے گی۔ والمحشر، میدان محشر میں محبت فاطمہ کام آئے گی۔ والصراط، جب پولیس صراط سے گزر رہے ہوں گے تو محبت فاطمہ کام آئے گی۔ والمحاسبہ، جب ہمارا حساب ہو رہا ہوگا تو محبت فاطمہ کام آئے گی۔ یا سلمان من رضیت عنہ فاطمہ رضیت عنہ، اے سلمان جس سے فاطمہ راضی ہو جائیں گی میں راضی ہوں۔ ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ، جس سے میں راضی ہو جاؤں گا اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ من رضیت عنہ رضی اللہ عنہ، تو رضی اللہ عنہ وہی کہلانے کے حقدار ہیں جن سے فاطمہ زہرا راضی ہو، اور جن سے فاطمہ زہرا ناراض چلی جائے حدیث پیغمبر کے مطابق وہ کبھی رضی اللہ عنہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ومن غضبت علیہ، اور جس سے فاطمہ ناراض ہو جائیں غضبت علیہ، اس سے میں ناراض۔ ومن غضبت علیہ غضب اللہ علیہ، اور جس سے میں ناراض اس سے خدا ناراض، اس سے خدا ناراض۔ پھر پیغمبر فرماتے یا سلمان ویل لمن یظلم فاطمہ
وَيَظْلِمُ ذُرِّيَّتَهَا وَيَظْلِمُ شِيعَتَهَا۔ اے سلمان جو فاطمہ پہ ظلم کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اے سلمان جو اولاد فاطمہ پر ظلم کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اے سلمان جو فاطمہ کے شیعوں پہ ظلم کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ وہ عظمت ہے فاطمہ کی، حتیٰ فاطمہ کے نام کی عظمت ہے۔ فاطمہ کی تو عظمت ہے ہی ہے، اگر کسی کا نام بھی رکھ دیا جائے فاطمہ۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہتا ہے مولا مجھے اللہ نے بیٹی عنایت کی ہے، میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سنتے ہی امام جعفر صادق کہتے ہیں فاطمہ رکھا، اذا سمیتہا، اگر نام فاطمہ رکھا ہے فلا تسبھا، دیکھو پھر اسے گالی مت دینا، ولا تلعنہا، اس پہ لعنت بھی نہ بھیجنا، ولا تضربھا، اسے مارنا نہیں کبھی۔ فاطمہ اگر نام رکھ دیا ہے تو فاطمہ کے نام کے احترام میں اسے مارنا نہیں۔ عزیزو جس کا نام فاطمہ رکھ دیا جائے اسے مارنے سے منع کیا ہے، اور جو اصل فاطمہ تھی اس کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا، کس طرح سے اس کے چہرے کو، اے عزیزو اتنا امت نے ستایا کہ بیوی کو کہنا پڑا اللہم عجل وفاتی سریع، خدایا مجھے جلدی سے موت دے دے، اور بڑی جلدی فاطمہ کی یہ دعا قبول ہو گئی، بڑی جلدی فاطمہ کی دعا قبول ہو گئی۔ بی بی شہادت سے ایک دن پہلے مولا کائنات سے کہتی علی میرے پاس بیٹھ جاؤ، علی میرے پاس بیٹھ جاؤ، جدائی کا وقت آ گیا ہے، کچھ میری وصیتیں سن لو۔ بی بی کچھ وصیتیں کرتی ہیں مولا کائنات سے، من جملہ وصیتوں کہ علی مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا، اور اے علی دیکھو غسل کے وقت میرا کرتا نہ اتارنا، غسل دیتے وقت میرا کرتا نہ اتارنا۔ عزیزو اس کی مصلحت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس وصیت کی مصلحت تو اس وقت سمجھ میں آئی جب سید سجاد قید شام میں ننھی بہن سکینہ کو غسل دینے کے لیے جب سید سجاد نے سکینہ کا پیراہن اتارا، تڑپ گئے سجاد، ساری پشور کے قادیانوں سے سیاہ، اجرکم اللہ۔ بی بی نے اپنی وصیتیں کر دی، پھر اس کے بعد دوسرے دن فاطمہ نے بچوں کو بھی مسجد میں بھیج دیا، علی کو بھی مسجد میں بھیج دیا۔ بی بی اٹھی ہیں، غسل کیا ہے، کپڑا بدلا ہے، ایسے لگ رہا تھا گویا آج بی بی کی حالت کچھ بہتر ہے، گھر والے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اسماء کہتی ہے کہ سیدہ لباس پہن کر کے کہتی ہے اے اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہے سمجھ لینا کہ بنت پیمبر زندہ ہے، لیکن جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا زہرا دنیا سے چلی گئی۔ اسماء کہتی ہے میں دروازے کے پاس کان لگا کے کھڑی ہو گئی، جب تک آواز آتی رہی میں مطمئن تھی کہ فاطمہ زندہ ہے، پھر اچانک آواز آنا بند ہو گئی، پہلے میں نے آواز دی یا ام الحسن والحسین، یا بنت رسول اللہ، یا زوجتا ولی اللہ، جب کوئی جواب نہ ملا تو میں حجرے میں داخل ہوئی، کیا دیکھا بی بی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اتنے میں حسن و حسین گھر میں آ گئے، حسن و حسین آ کے کہتے ہیں اسماء میری اماں کہاں ہیں؟ اسماء چھپانا چاہتی ہے، اسماء چھپاؤ نہیں، ابھی حاطف کی آواز آئی تھی بچوں تم یتیم ہو گئے، اجرکم اللہ۔ اسماء مسجد کی طرف چلی، علی کو خبر دینے کے لیے آگے حسن و حسین
پیچھے پیچھے اسما. جیسے ہی حسن حسین مسجد میں داخل ہوئے سر پیٹ کے کہنے لگے یا بتا قدمات تم مولا. اے بابا میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی, بابا ہم یتیم ہو گئے. اسما کہتی جیسے ہی علی نے یہ سنا فوراً کھڑے ہوئے, بیت الشرف کی طرف چلے. چند قدم آگے بڑھے تھے, علی ٹھوکر کھا کے زمین پہ گر گئے. میں نے کہا مولا یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں, اپنے کو سنبھالیے. علی کہتے اسما, ارے فاطمہ دنیا سے نہیں گئی, میری زندگی کا ستون منہدم ہو گیا. اجرکم اللہ. علی بیت الشرف میں تشریف لائے, بی بی کی وصیت کے مطابق غسل دیا, کفن پہنایا. جب جنازہ تیار ہو گیا ایک دفعہ علی نے بچوں کو آواز دی, یا زینب و یا ام کلثوم, یا حسن و یا حسین حلمو تزودوا من امکما. آؤ اپنی ماں سے آنکھ کا آخری دیدار کر لو, قد حان وقت الفراق, جدائی کا وقت آ گیا. اے عزیزو, بچے آگے بڑھے. آنے کے بعد بی بی کے سب کے پاس آ گئے. کوئی سرہانے کھڑا ہے, کوئی پینتی کھڑا ہے, کوئی دائیں اور بائیں کھڑے ہیں. ایک دفعہ مولا فرماتے ہیں جب بچے ماں کے جنازے کے قریب آ گئے, مولا فرماتے واللہ حنت وعنت ومدت یداہا وزمت الى صدرہا ملیہ. واللہ میں نے اپنے کانوں سے سنا فاطمہ کے کراہنے کی آواز. ایک دفعہ بی بی نے دونوں ہاتھ کو بڑھا کر کے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا. ارے یہ منظر دیکھ کے آسمان کے فرشتوں میں کوہرام مچ گیا. آواز آئی واللہ قد ابکیا ملائکۃ السماء. ارے بچوں نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا. اے علی بچوں کو ماں سے جدا کرو. مولا کائنات نے بچوں کو آگے بڑھ کے پیار و محبت سے جدا کیا. ہاں ہاں یہاں ماں سے بچوں کو جدا کر رہے ہیں علی مدینے میں. کربلا میں بھی ایک بیٹی کو باپ کے جنازے سے جدا کیا. بس فرق یہ ہے یہاں شفقت و محبت سے وہاں شمر کے تماچوں سے ادا کیا. آخری جملے اور مجلس تمام. مولا کائنات رات جب ہو گئی جنازہ تیار ہے. اب جنازہ دفن کے لیے قبرستان لے جانا ہے. کیا مظلومیت ہے سید کونین کی. ایک دفعہ مولا امام حسن سے کہتے بیٹا حسن جاؤ, جا کر کے اپنے چچا ابو ذر کو بلا لاؤ. کیا عمر ہے امام حسن کی, کیا عمر ہے امام حسن کی, 7-8 برس کی کل عمر. رات کی تاریکی میں امام حسن آئے, جناب ابو ذر کے گھر کو دق الباب کیا. آدھی رات ابو ذر نے گھبرا کے دروازہ کھولا, کیا دیکھا امام حسن دروازے پہ کھڑے ہیں. کیسے آنا ہوا؟ اے چچا ابو ذر بابا نے بلایا ہے, ارے اماں کو دفن کرنا ہے. جناب ابو ذر آئے, بی بی کا جنازہ علی لے کے چلے, قبر کے قریب جنازے کو رکھا, نماز ادا کی. نماز پڑھنے کے بعد اے عزیزو, علی بڑے صابر کا نام ہے. مولا کائنات کے القاب میں ایک لقب ہے اصبر الصابرین. امام کی زیارت میں السلام علیکہ یا اصبر الصابرین, سب سے صبر کرنے والا امام. لیکن یہ صابر امام کے لیے بھی فاطمہ کو قبر میں اتارنا آسان نہ تھا. پیغمبر کو خطاب کر کے ایک دفعہ مولا کائنات کہتے ہیں اے اللہ کے رسول قل صبری, ارے میرا صبر ختم ہو گیا. اچانک قبر سے 2 ہاتھ نکلے, اے علی لاؤ میری امانت مجھے واپس کر دو.
خدا دنیا سے جا رہے تھے، وقت آخر رسول خدا نے فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کے کہا تھا ہذہ ودیعۃ اللہ و ودیعتی، اے علی یہ اللہ کی بھی امانت ہے، میری بھی امانت، خیال رکھنا۔ مولا قبر میں دفن کرتے وقت فرماتے ہیں یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیعہ، میں امانت کو واپس کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول بڑا شرمندہ ہوں، جب آپ نے امانت دی تھی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہ تھی، چہرے پہ تماچوں کے نشان نہ تھے، علی شرمندہ ہے، اس حال میں امانت لوٹا رہا ہوں، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، چہرے پہ تماچوں کے نشان۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو